یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ 5ویں رکوع کی 7ویں آیت میں بھی دیکھیں، وہاں پہ جہاں بنی اسرائیل سے خطاب تھا وہاں پر بھی یہی الفاظ تھے۔ وہاں پر کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یقیناً یہ بہت بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب یہی بات یہاں پر اہل ایمان سے کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو یہ دیکھیں کہ متفق علیہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے، لیکن دیکھیں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم تو انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر ہے اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے روک لینا، اور صبر بہترین نیکی ہے۔ بخاری میں ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر دے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور انعام کوئی نہیں۔ یعنی جو شخص آزمائش میں پڑنے پر صبر کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اس وقت تک صبر نہیں کر سکتا جب تک اسے اپنے اللہ پر اعتماد اور یقین نہ ہو، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ شخص بھی ہرگز صبر نہیں کر سکتا جس کے اندر شکر کی صفت نہ پائی جاتی ہو۔ یعنی غور کریں تو صبر کی صفت جو ہے وہ اپنے ساتھ کئی خوبیاں سمیٹتے ہوئے آتی ہے۔ صبر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مردوں اور عورتوں پر وقتاً فوقتاً آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی خود اس پر مصیبت آتی ہے، کبھی اس کا لڑکا مر جاتا ہے، کبھی اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان تمام مصیبتوں میں صبر اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح اس کے دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور برائیوں سے دور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ صبر بذات خود ایک جامع ہدایت ہے۔ یعنی صابر کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ وہ خوشبخت انسان ہے۔ ابو داؤد سے روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت مقداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ لیکن جو امتحان اور آزمائش میں ڈالا گیا پھر بھی حق پر جمع رہا، اس کے کیا کہنے، ایسے آدمی کے لیے شاباشی ہے۔ یعنی فتنوں سے مراد آزمائشیں ہیں جن سے مومن کا زمانے میں سابقہ پڑتا رہتا ہے، جب تک کہ زندگی ہے تو آزمائشیں ہیں۔ یعنی حق کا راستہ اختیار کرنے والوں کو کیسی کیسی زحمتیں پیش آتی ہیں، یہ تو میرے خیال سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ حق کا راستہ ہے ہی مشکل، اوپر جب آپ چڑھتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، تھکتے ہیں، سانس پھولتی ہے، محنت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن ہر طرح کی مشکلات کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود جب ایک شخص حق پر جمع رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ شاباشی اور دعا کا مستحق ہے۔ پھر دیکھیں گے صبر کی مشکلات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا جس میں اہل دین کے لیے دین پر جمے رہنا انگارے کو ہاتھ میں لینے کی طرح ہوگا۔ کیا معنی ہے؟ کہ حالات انتہائی ناسازگار ہوں گے، ہر طرف فتنوں کا دور ہوگا، باطل کا غلبہ ہوگا، حق مغلوب ہوگا،
لوگوں کی اکثریت جو ہے دنیا پرست ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں دین پر جمنے والوں کو خوشخبری دی گئی۔ انگاروں سے کھیلنا کوئی آسان کام تو نہیں، بہادری کا کام ہو سکتا ہے۔ بزدل لوگ تو اس طرح کا کھیل نہیں کھیل سکتے۔ پھر کیا چیز ہے جو انسان کو بزدل بناتی ہے؟ دنیا پرستی، مٹیریلسٹک ہونا، دنیا کی دوڑ میں دوڑنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، اچھے سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا گھر، اچھے سے اچھا ڈریس، یہ جو بھی دنیا کی جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں، ان میں سے یہ نہیں کہ ان کو کمانا ٹھیک نہیں یا ان کے لیے کوشش کرنا ٹھیک نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی۔ وہ ضروریات زندگی ہے، وہ پانی ہے جس میں ہماری زندگی کی کشتی اچھے سے چلتی رہے۔ اگر وہ پانی کشتی میں آ جائے گا تو وہ ڈوب جائے گی۔ تو یہ مٹیریلسٹک ہونا، یہ نفسا نفسی کا ہونا، یہ ہماری بزدلی کا باعث ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے لیں، جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی سامان کہیں پارسل کہیں بھجوایا جاتا ہے، تو ان چیزوں میں سے اگر کوئی نازک چیزیں ہوتی ہیں، کوئی شیشے کی چیز پیک کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر موٹا موٹا لکھا ہوا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ یعنی اس طرح کے پارسلز کے ساتھ اگر بے احتیاطی کی جائے تو یہ سامان ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی لیے اس کے اوپر جو ہے نا ہدایت، انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو اٹھاتے رکھنے میں احتیاط کی جائے۔ گوئی یہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے انسانوں کو دیکھیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ اسی قسم کے نازک پارسل بنے ہوئے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ گویا مسٹر پرابلم ہے یا مسٹر ہینڈل وتھ کیئر ہے۔ کسی کو چھوٹی سی بات بھی بری لگ جائے گی اور خود وہ بڑی بڑی باتیں دوسرے کو کر جائے۔ خود کی کہی ہوئی کوئی بھی بات اس کو بری نہیں لگے گی، خود وہ دوسرے کو ڈاکو کہہ دے، سامنے والے کی چھوٹی سی بات سے وہ اس کو پرابلم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ انسان ہے جن کے ساتھ ذرا سا بھی کوئی خلاف، ان کے مزاج کے خلاف بات پیش آ جائے تو وہ فوراً بگڑ جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہ دوسروں کے خلاف اس قسم کی شکایتیں لیے پھرتے ہوں گے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ ایسے لوگ اللہ کی زمین پر کوئی پازیٹیو کام نہیں کر سکتے، فروٹفل کام نہیں کر سکتے۔ دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ چلے وہ دنیاوی لحاظ سے خوب کامیاب، لیکن وہ جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہونا، وہ نہیں ہے۔ جب ہم اس زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے فائدے کے نہیں ہیں تو پھر ہم اس زمین پر بوجھ ہیں۔ ایسے لوگوں کے ذریعے کبھی بھی کوئی اسٹرانگ قسم کی سوسائٹی، بہترین معاشرہ نہیں بن سکتا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو لوہے کی مانند ہے، جس کو آہستہ رکھیے تب بھی وہ لوہا رہتا ہے، زور سے پٹکیے تو تب بھی وہ لوہا لوہا رہے گا۔ وہ جھٹکوں سے غیر متاثر رہ کر جو ہے نا جینا جانتا ہے۔ ایسے انسان کے جو ہے نا کسی بھی سوسائٹی میں ہونا، اس سوسائٹی کے لیے وہ ایک بہترین سرمایہ ہے، کیونکہ ایسے ہی افراد کے ذریعے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو کامیابی کے اصول بتائے جا رہے ہیں، صبر اور نماز۔ پہلی جو چیز تھی صبر کو ہم نے ڈسکس کیا کہ اپنے آپ کو روک لینا، نیگیٹو ریئیکشن سے، سامنے والے کی بات بری بھی لگی ہے تو فوراً ریئیکٹ نہ کریں، سوچ لیں، تھوڑا ٹائم گزر جائے، رسپونڈ کر لیں، بات چیت کر لیں اچھے طریقے سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو۔ کامیابی کے یہ اصول ہیں اس تناظر میں کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے انسان بے مسئلہ بن کر زندگی گزارے، دوسروں کے لیے پرابلم نہ بنے، اور اگر کوئی آپ کے لیے پرابلم بن رہا ہے تو اسے اگنور کریں۔ اس کے سوا تیسرا کوئی اصول نہیں۔ اپنے آپ کو فوکسڈ کر لیں، نیگیٹو ریئیکشن سے اپنے آپ کو روک لیں، ہماری زبانوں سے کوئی بری بات نہ نکلے، ہمارا دماغ جو ہے کسی بری بات میں نہ الجھے، اگنور کریں اور اللہ کے آگے جھک جائیں۔ نماز کیا ہے؟
5 وقت ہمیں الرٹ کھڑا کرتی ہے اللہ کے سامنے. ایک دن ہم قیامت کے دن اللہ کے آگے ایسی، جیسے نماز میں ہل جل نہیں سکتے نا، آنکھیں ادھر ادھر نہیں گھما پھرا سکتے نا، بالکل اسٹریٹ ہینڈز اپ، ایسے ہی اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے. خوشخبری ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کسی کی بات اگر کوئی بری بھی لگے تو اگنور کر دیں، دل میں اپنے آپ سے کہیں اللہ نے سن لیا، فرشتوں نے لکھ لیا، حساب ہوگا. مسکراتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں.